بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے شخص کی داستان جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری کیوں کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ عبداللہ بن محمد ایک جہادی مہم کے حوالے سے مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہتوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت کی بنا پر مجھے حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ بن محمد نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ معذور شخص نے جواب دیا اور خوب جواب دیا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے، یہ سالم ہے، یعنی کہ میری زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا صرف اس کی ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 2-3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کی کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھ کر مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ بن محمد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، دلوں پر غموں کے بہت بادل چھا گئے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکو شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے میرے اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا۔ پھر انا للہ پڑھی اور ایک چیخ مار کر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا ہوں اس جسم پر کہ لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہیں۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔
جنت کا لباس زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہو؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔